جب میں 5 سال کا تھا تو میں نے سنا تھا کہ پاکستان ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ جب میں 10 سال کا تھا اور اسکول جاتا تھا تب بھی میں یہی سنتا تھا کہ پاکستان ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ جب میں 20-22 سال کا ہوا اور کالج میں موجود لونڈے لپاڑوں کو حساست کلیوں کو بھی پڑھاتا تھا تب بھی مجھے یہی پڑھانا پڑتا تھا کہ پاکستان ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ آج میں 28-29 سال کا ہوں اور میں روزانہ جب آفس جاتا ہوں تو مجھے آج آپ سب کو یہ پڑھانا پڑتا ہے کہ پاکستان ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے۔ نازک صورتحال، نازک صورتحال، نازک صورتحال، آخر کب تک اسی نازک صورتحال سے ہم کو گزرنا ہے؟ اتنے سال اکانومی پڑھا کے یہ تو سمجھ آ گئی کہ کسی بھی ملک کا سب سے بڑا کیپٹل اس کی عوام ہوتی ہے، اور مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی سب سے زیادہ ایک پاپولیشن ہے جس کو ہم یوٹیلائز ہی نہیں کر پاتے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے بھائی کہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتے۔ ہمیشہ ہمارا یہی ہے کہ فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے، فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے، فلانا چور ہے، فلانا چور ہے۔ کبھی ہم نے یہ ماننا ہی نہیں ہے کہ ہم بھی چور ہیں۔ بھائی دیکھو میری بات سنو غور سے، دنیا میں ہمیشہ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو خود سب سے پہلے علم حاصل کرتی ہیں، اور ایسی بات نہیں ہے، علم ہمیں بھی بہت ہے لیکن جو کام ہم خود کر رہے ہیں ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہوتا، اور تم کیا کام کر رہے ہو اس کا علم رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی دوسروں کے کام میں ٹانگ لانے سے بہتر ہے کہ اپنی ٹانگ اس کی ٹانگ سے نکالو اور وہاں پر ٹانگ تو جہاں پہ ٹانگ دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی تم سب لونڈے لپاروں کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ پاپولیشن ہی دنیا کا سب سے بڑا کیپٹل ہوتا ہے، صرف ہمیں اس کیپٹل کو یوٹیلائز کرنا سیکھنا ہے۔ تو اس ویڈیو کے بعد میں یہ ضرور امید کرتا ہوں کہ تم دوسرے کے پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑاؤ گے اور خود کچھ بن کر دکھاؤ گے۔ میری جان بہت وقت گزر چکا ہے، ابھی بھی باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے تو یقین جانو ایک دن بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو جس بھی پروفیشن میں ہو اپنے پروفیشن میں دھیان دو، محنت کرو، ہمت کرو اور آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اسی میں تمہاری اور تمہاری قوم کی بھلائی ہے۔